آج ہے 29 اگست اور آج ہے جمعرات کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ویران تک پورا دیکھیں۔ غزہ میں 40 یہودی خنزیر قتل، 9 ٹینک تباہ۔ دوسری جانب لبنان اسرائیل جنگ، ایران کی دھمکیاں، حماس کا بڑا فیصلہ۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے غزہ میں شدید بمباری، 2 لاکھ مسلمان شہید، اربوں کی غداری سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ حماس کے پے در پے حملوں میں خنزیر قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہودی خنزیروں کو آگ میں بھونا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا وسیع آپریشن جاری ہے۔ 10 فلسطینی جاں بحق۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری آپریشن میں 10 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کو بتایا ہے کہ جنین شہر میں اور اس کے نزدیک 6 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ توباس شہر کے قریب الفاریا کیمپ میں 4 فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شمال میں ایک وسیع فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک مختصر فوجی بیان میں بتایا گیا ہے کہ کارروائی جنین اور طول کرم شہر میں شروع کی گئی۔ مزید یہ کہ آپریشن کا مقصد مطلوبہ افراد کی گرفتاری اور بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیلی اخبار یہودت اخوت کے مطابق فوجی بیان میں بتایا گیا ہے کہ الاغوار میں الفاریا پناہ گزین کیمپ کے نزدیک واقع اسپتالوں کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے تاکہ مسلح افراد کو وہاں پہنچنے سے روکا جا سکے۔ بیان کے مطابق اس وسیع آپریشن میں فضائی معاونت بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ لڑائی کے متوقع مقامات کے مطابق فلسطینی آبادی کے منظم انخلاء کا امکان بھی موجود نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے کہا ہے منگل کے روز اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کی امدادی گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ اسٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی نشان زدہ گاڑی پر اسرائیلی فوج نے تابڑتوڑ کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب مغربی کناروں میں چھاپوں کے دوسرے دن 5 فلسطینی مزاحمت کاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مقبوضہ بیت المقدس سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوسرے دن 5 فلسطینی مزاحمت کاروں کو ہلاک کر دیا، جن میں مجموعی طور پر 14 افراد ہلاک ہوئے۔ فوج نے بتایا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد افواج نے جمعرات کی صبح طول کرم میں ایک مسجد کے اندر چھپے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بدھ کے روز فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کے شور، تل کرم، جنین، توباس میں بیک وقت چھاپہ مار کارروائیوں میں 9 مزاحمت کاروں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کار دوبارہ فضائی حملوں کا راستہ اپنائیں۔ فلسطینی تنظیم حماس کے بیرون ملک سربراہ خالد مشعل نے زور دیا کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کارروائیوں کے خلاف مزاحمت کے لیے ایک بار پھر فضائی خودکش حملوں کا راستہ اپنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات مسجد اقصیٰ سے متعلق ایک کانفرنس کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں کہی ہے۔ خالد مشعل کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں حالات سخت ہونے کے باوجود مزاحمت کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فضائی کارروائیوں کی طرف واپس لوٹا جائے۔ موجودہ صورتحال کے لیے صرف کھلی لڑائی موزوں ہے اور ہمارے ساتھ کھلی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کھلی لڑائی کے ساتھ کریں گے۔ حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ دشمن نے تمام محاذوں پر لڑائی چھیڑ دی ہے، خواہ ہم وہاں لڑتے ہیں یا نہیں۔ دشمن کہتا ہے میں پاگل ہوں، اب معاملہ قوم کی طرف ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ خالد مشعل نے کہا ہے کہ میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صہیونی فوج کے درمیان عملی مزاحمت میں متعدد شرائط ہوں۔ خالد مشعل نے حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے لیے توسط کی کوششوں میں امریکی سفارتی کوششوں پر تنقید کی۔ انہوں نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو وسیع تباہی والے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ 2 جولائی کو دستبردار ہو گیا اور پھر حماس کو ملامت کر رہا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ معاہدے کو معطل کرنے والا شخص بنیامین نیتن یاہو ہے، جو اپنا ذاتی ایجنڈا رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں صہیونی ایجنڈا ہے جس کو افسوس کی بات ہے امریکہ اور بعض ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔
حماس کے رہنما کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے بیان کردہ تمام روایتیں بالخصوص گزشتہ دنوں اور ہفتوں میں یہ سب محض جھوٹ اور بہتان تراشی ہے۔ امریکہ سنجیدہ نہیں، وہ وساطت کار نہیں بلکہ جارحیت میں شریک دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں کم از کم 40,602 فلسطینی ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ غزہ جنگ میں اب تک کم از کم 40,602 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کا اب 11واں مہینہ جاری ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق مذکورہ تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی 48 اموات شامل ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ میں 93,855 افراد بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں پیچیدہ کارروائی کے ذریعے اسرائیلی یرغمالی کی بازیابی سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے میں کارروائی کے ذریعے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسرائیلی فوج تیار بیٹھی ہے۔ اسرائیل کے کہا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ بڑی تعداد میں حماس کے رہنما تابڑ توڑ کارروائیوں کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہیں۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے بتایا ہے کہ طول ابی معاہدے کے اصولوں میں چلتے ہوئے حماس کے ساتھ ڈیل اس صورت ممکن ہوگی جب حماس یہ ڈیل کرنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات پر کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی طرف سے اسرائیل کی شکست کو ہوائیں نہیں چلنے دے گا۔ وہ یہ بات منگل کے روز ایک بار پھر حماس کی مکمل شکست کے اپنے فیصلے کو دہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے غزہ جنگ کے شروعات سے ہی نیتنیاہو اور ان کی انتہائی دائیں بازوں کی مخلوط حکومت حماس کے خاتمے پر یرغمالیوں کی رہائی پر زور دے رہے ہیں۔ جنگ کے تقریباً 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور اسرائیل ابھی ان دونوں کامیابیوں کو نہیں پہنچ سکا، تاہم اس نے غزہ میں بدترین تباہی کا ہدف ضرور حاصل کر لیا۔ اس دوران عالمی سطح پر اسرائیل پر دباؤ ہے غزہ میں فوج کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کا قتل عام بند کرے۔ نیتنیاہو نے ایک بار پھر اپنی فتح کے لیے زور دیا کہ اس سے پہلے نیویارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اپنی حتمی کامیابی سے پہلے ہی سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے اس رپورٹ کی اشاعت کے لیے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیل اپنی جنگ اسی صورت ختم کرے گا جب اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، حماس کی مکمل تباہی ہو جائے گی اور یرغمالی رہا پا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے بعد وہ تمام مسائل دستیاب ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ہم شکست کی ہوائیں نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کا نام لے کر کہا یہ ہوائیں نیویارک ٹائمز چلیں گی یا نہیں، لیکن ہم فتح کے جذبے سے سرشار ہیں۔ واضح ہے کہ نیتنیاہو نے 24 جون کو کہا تھا کہ رفح میں مشکل جنگی مرحلہ مکمل ہونے کو ہے۔ انہوں نے جنگی طریقوں میں تبدیلی کا بھی اشارہ دے دیا تھا۔